سورۃ القاریہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ سورۃ القاریہ میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ قاریہ کا معنی ہے دل دہلا دینے والی۔ اس میں قیامت کے جو حالات بیان کیے گئے وہ ایسے ہیں کہ ہم سب کے دل دہل کر رہ جائیں گے۔ اس سورۃ القاریہ کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا۔ اس سورت کے شروع میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی اتنی خطرناک ہوگی کہ تمام لوگوں کے دل دہل کے رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ کامیابی ان کے لیے ہوگی کہ جن کی نیکیوں کے پرڑے بہاری ہوں گے۔ خسارے میں نقصان اٹھانے والوں میں وہ ہوں گے جن کی نیکیوں کے پرڑے ہلکے ہوں گے۔ القاریہ دل دہلا دینے والی۔ قاریہ کا مطلب ہے ایسی دہشت ناک وحشت ناک آواز جو کسی 2 بڑی چیزوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ 2 بڑی چیزیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے جو ساؤنڈ جو آواز نکلتا ہے اس ساؤنڈ کو اس آواز کو کہا جاتا ہے قاریہ۔ مل قاریہ، وہ کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ وہ ہے کیا؟ قاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو ان کے سور پھونکنے کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ سور پھونکنے کی جو شدت ہوگی اس کو قاریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بعض مفسرین کرام نے قاریہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یعنی قیامت کے دن کی سختی، قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کی دہشت اتنی خطرناک ہوگی، اتنی المناک ہوگی کہ جس کا تصور کسی انسانی ذہن میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسانی ذہن اس ہولناکی، اس سختی کو اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ یعنی اگر قیامت کے دن کے اس ہولناکی کے پس منظر کو اگر سمجھا جا سکتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی مفسرین کرام نے اس آیت کی روشنی میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جو اتنے بڑے پلانٹ، اتنے بڑے سیارے بنائے، ارتھ، زمین، زمخشری، زحل، عطارد، یہ بڑے بڑے سیارے، یہ بڑی بڑی گلیکسیاں جب آپس میں ٹکرا کر پرزہ پرزہ ہوں گی، اس وقت ان کے ٹکرانے کی جو آواز پیدا ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی ہولناکی کیا ہوگی؟ اس کی شدت کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بیان کیا جا رہا ہے کہ آدمی کی حالت کیا ہوگی، ہماری حالت کیا ہوگی جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پھیلے ہوئے پروانے، اگر کوئی آگ کسی جگہ پہ جل رہی ہوتی ہے تو آگ کی طرف جو پروانے اڑ کر آتے ہیں وہ کس طرح سے گر کر مر جاتے ہیں، کس طرح سے پھیلے پھیلے ہوئے گرے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی نظم و نسق نہیں ہوتا، وہ آپس میں یوں ہی ٹکرا جاتے ہیں، نہ آنے کا کوئی راستہ نہ جانے کا کوئی راستہ، ہر طرف سے وہ پروانے آ کر اس آگ کے اندر گر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ جو انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھتا ہے، اس انسان کی اس دن حالت یہ ہوگی کہ یہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگا۔ جب ہم لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اس وقت جو آوازیں پیدا ہوں گی ان کی وجہ سے ہم اپنا ہوش اور حواس کھو بیٹھیں گے، ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے، ہمارا ذہنی توازن برقرار نہیں رہ سکے گا، اور پھر ہم پہلے ہوئے پروانوں کی طرح ہر طرف بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، آپس میں یوں ٹکرا جائیں گے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا،
مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ رب العزت شان مقام مرتبہ عطا فرمائے ان کی شانیں اونچی ہوں گی، ان کے مرتبے بلند و بالا ہوں گے جیسا کہ حدیثوں میں بتایا۔ لیکن ہم عام لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ ہم پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو فرمایا یوم یدعو الداع الی شیء نکر، سورہ قمر کی آیت نمبر 6 میں، کہ جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا۔ ہم قبروں سے کیسے نکلیں گے؟ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ جب ہم قبروں سے نکلیں گے ہماری آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی چڈیاں ہیں۔ چڈیاں پھیلی ہوئی جیسے ہوتی ہے نا، یعنی اتنی کثرت سے انسان قبروں سے نکلیں گے، کھربوں انسان، اور وہ میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اب پھر ان کا وہاں حالت کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو فرمایا یکون الناس، ہو جائیں گے انسان کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح۔ یہ تو ہوگی انسانوں کی حالت۔ فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ رنگ برنگی دھوکھی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ اس دن آسمان لپیٹ لیا جائے گا، زمین سمیٹ دی جائے گی، دریا بہا دیے جائیں گے، ستارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، باقی سارے جو پلانٹ ہیں، باقی ساری جو گلیکسیاں ہیں وہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر پھٹ جائیں گے، یعنی پورا نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا۔ رنگ برنگی کیوں بیان کیا؟ رنگ برنگی اس لیے بیان کیا کہ کچھ ایسے پہاڑ ہوتے ہیں جو کالے ہوتے ہیں، کچھ ایسے پہاڑ ہوتے ہیں کہ جو سرخ ہوتے ہیں، کچھ ایسے پہاڑ ہوتے ہیں جو پیلے ہوتے ہیں۔ تو ان پہاڑوں کی اڑنے کی حالت اور کیفیت اس طرح ہوگی جیسے رنگ برنگی اون اڑ رہی ہوتی ہے، ویسے یہ پہاڑ اس دن اڑ رہے ہوں گے۔ کہ اس دن کامیاب کون ہوگا؟ نعمتوں والی سکون والی زندگی میں، آرام والی زندگی میں، عیش و عشرت والی زندگی میں کون ہوگا؟ یہ زندگی کس کو نصیب ہوگی؟ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے، یعنی جس کے پرڑے، جس کے ترازو وزنی ہوں گے، ترازو لائے جائیں گے، اس میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اب یہ اعمال نامے کیسے تولے جائیں گے، نمازیں کیسے تولی جائیں گی، اس کی شکل کیا ہوگی؟ بھائی ہم نے درود شریف پڑھا تو اس کو بھی تولا جائے گا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی اچھا کام کیا، وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو اچھی اچھی خوبصورت شکلوں میں بنا دے گا، اور وہ خوبصورت شکلیں آ کر ہمارے اعمال ناموں کے اندر تولی جائیں گی، یعنی ہماری نیکیاں اس طرح تولی جائیں گی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ کون؟ جس کے ترازو بھاری ہوں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جس کا پردہ بھاری ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے، نیکیاں بہت کم یا نہ ہوں گی، گناہ بہت زیادہ، نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فرمایا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ یہ دوزخ کا بہت خطرناک ترین گڑھا ہے، اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہوگا، وہ دوزخ کا خطرناک ترین مقام ہوگا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، یہ ہاویہ ہے کیا، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یعنی اب بتایا جائے گا کہ یہ جو ہاویہ ہے نا یہ ہے کیا۔ فرمایا نار حامیہ، شعلے مارتی ہوئی آگ، یہ ایسی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی کہ جو دوزخ کے ایک خاص گھڑے کے اندر جلائی جائے گی، اور جن کے پرڑے ہلکے پڑ جائیں گے ان کو بھی اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، ان کے گناہوں کے پردے بھاری پڑ جائیں گے تو ان کو بھی اس حاویہ کے اندر پھینکا جائے گا، اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت ہمارے دل کو دہلا رہی ہے کہ کیا واقعی یہ سب کچھ تم برداشت کر پاؤ گے؟ کیا اس سب کے لیے تم تیار ہو؟ کیا واقعی ایسی نیکیاں ہیں کہ ہمارے نیکیوں کا پردہ بہار ہی ہوگا اور ہم سکون کی زندگی میں ہوں گے؟